زارا کی بات سن کر شازیہ نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو۔ اگر میں نے یہ رول کھایا تو سارا دن بھاری پن محسوس ہوگا، بھاری پن، بوجھ، وزن محسوس ہوگا، کیوں نہ میں رول کے بجائے چاکلیٹ کھا لوں۔ چاکلیٹ کھا لوں کے بعد سوالیہ کا نشان یعنی استفہامیہ کی یہ علامت ہے۔ یہ جب بھی کسی سے کوئی بھی کویسچن یعنی سوال کرنا مقصود ہو تو اس وقت یہ سوالیہ کا نشان جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، یعنی استفہامیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ زارا اس کی بات سن کر ہنس پڑی۔ لو بھئی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا یہ ضرب المثال ہے، یعنی چاکلیٹ تو صحت کے لیے اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ چاکلیٹ میں کتنی کیلوریز ہوتی ہے؟ یہ جسم میں شوگر لیول کو بڑھا دیتی ہے اور دانتوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ کیلوریز حرارے، اس کو کھانے سے دانتوں میں کیڑا بھی لگ سکتا ہے۔ شازیہ یہ سن کر پریشان ہوتی ہوئی بولی، تو پھر میں کیا کھاؤں؟ زارا نے جواب دیا، ایسا کرو تم پاپ کارن کھا لو۔ پاپ کارن یعنی مکئی کے بنے ہوئے دانے۔ شازیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، پاپ کارن یہ تو مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ نیکسٹ پیج پہ کینٹین کاؤنٹر کے پیچھے سے انکل یاسر ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ بولے، بیٹا آپ آلو کے چپس کھا لیجئے۔ شازیہ خوشی سے بولی، ارے ہاں، میرے خیال میں یہ سب سے بہتر رہے گا۔ زارا انکار میں سر ہلاتی ہوئی، انکار یعنی نہیں میں سر ہلاتی ہوئی بولی، انکل آپ کے پاس پھل ہیں؟ انکل یاسر نے کہا، بیٹا پھل تو نہیں مگر یہ پھلوں کے ذائقے والی ٹافیاں ہیں جن کا مزہ بالکل اصلی پھلوں جیسا ہی ہے۔ زارا بولی، شکریہ انکل، لیکن یہ ٹافیاں بھی ہماری صحت اور دانتوں کے لیے سخت نقصان دہ ہیں۔ کیا آپ کے پاس انڈوں کا سینڈوچ اور پھلوں کا تازہ رس ملے گا؟ پھلوں کا تازہ رس یعنی پھلوں کا فریش جوس ملے گا؟ انکل یاسر بولے، بیٹا وہ تو نہیں، لیکن میرے پاس سافٹ ڈرنک ہے۔ سافٹ ڈرنک یعنی کولڈ ڈرنک ہے، بولو تو دے دوں؟ زارا نے نفی میں سر ہلایا تو انکل یاسر بولے، سوری بیٹا جی، میرے پاس تو یہی سب چیزیں ہوتی ہیں۔ زارا نے مسکرا کر انکل یاسر سے کہا، کوئی بات نہیں انکل، آپ ہمیں ٹھنڈے پانی کی ایک بوتل دے دیں، میں شازیہ کے ساتھ اپنا لنچ بانٹ لوں گی، تقسیم کر لوں گی، یعنی ڈویژن کر لوں گی۔ لنچ کے بعد وہ دونوں اپنی جماعت میں پہنچی اور اپنی مس سے اس بات کا ذکر کیا۔ مس یعنی استانی، ٹیچر سے اس بات کا ذکر کیا۔ زارا بولی، مس کینٹین میں نہ تازہ پھل ہے اور نہ ہی ان کا رس دستیاب ہے۔ فریش جوس دستیاب مہیا ہے۔ انکل یاسر نے تو وہاں بس ٹافیاں، چاکلیٹس، رولز، برگرز اور چپس جیسی غیر متوازن غذائیں ناہموار یعنی توازن سے عاری غذائیں ہی رکھی ہیں، جبکہ متوازن غذا تو وہ ہے جس میں صحت کو برقرار رکھنے والے تمام اجزاء جیسے لحمیات اور حیاتین حصے اور حیاتین کا معنی وٹامن وغیرہ کا ہونا ضروری ہے۔ زارا کی بات سن کر مس نے کہا، اگر تم لوگ چاہو تو اسکول کی کینٹین میں معیاری یعنی عمدہ اور صحت یاب اشیاء دستیاب ہو سکتی ہیں۔ دستیاب کا معنی مہیا ہو سکتی ہیں۔ شازیہ بولی، وہ کیسے مس؟ مس نے مسکرا کر کہا یعنی ہنس کر کہا، انکل یاسر یہی سمجھتے ہیں کہ سب بچے ٹافیاں، چاکلیٹس، چپس اور رولز وغیرہ پسند کرتے ہیں۔ اگر تم ان کو بتاؤ کہ تم لوگوں کو کیا کھانا پسند ہے تو وہ کینٹین میں وہی چیزیں رکھیں گے جو تمہاری مرضی کی ہوں گی، مرضی یعنی پسند کی ہوں گی۔ شازیہ خوش ہوتی ہوئی بولی، ہم ابھی جا کر ان کو بتا دیتے ہیں، پھر کل سے تو کینٹین میں ہماری پسند کی اشیاء ملیں گی نا؟ شازیہ کی بات سن کر مس ہنس پڑی اور بولی، انکل یاسر کو جا کر کہنے سے پہلے اپنا یہ خیال یعنی یہ اپنا نظریہ جا کر ہیڈ مسٹریس صاحبہ کو بتائیے۔ اگر ان کو آپ کی بات پسند آئی تو وہ اسکول کے دیگر بچوں یعنی دوسرے بچوں سے بھی پوچھیں گی اور ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے یعنی ان کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو دوسرے بچوں کو متوازن یعنی مناسب، ہم وزن اور صحت مند
غذا کے بارے میں آگاہی دینی ہوگی تاکہ پھل، دودھ، تازہ گوشت کے پارچے، ابلے ہوئے انڈے اور خشک میوہ جات یعنی کشمش، پستہ اور بادام وغیرہ کس طرح چاکلیٹس اور برگرز سے بہتر ہیں۔ پھلوں کا تازہ رس توانائی کا ذریعہ ہے اور یہ چینی ملی سافٹ ڈرنکس سے 1000 گنا بہتر ہے۔